نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، فہم قرآن کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں، ابعاد ہیں۔ ایک اس کا میٹافزیکل پہلو ہے، ما وراء طبیعیاتی عقائد، نظریات، ایمان کا تعلق اس سے۔ ایک اس کا مورل اسپیکٹ ہے، اخلاقیات، عام انسانی اخلاقیات بھی، اور خصوصاً پھر اس میں جو ایک منزل تعمیر ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ اسی طرح اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے، یا ایک ڈائمنشن جو ہے، وہ فزیکل سائنسز کے حوالے سے، اور آج کل اس پر کافی توجہ ہو رہی ہے۔ متعدد کتابیں جو ہیں اس موضوع پر چھپی ہیں کہ جو فزیکل سائنسز کے فینومینا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ قرآن کی حقانیت کو گویا کہ دن بدن مزید مبرہن کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید نے کہا بھی تھا یہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، نفسیات میں بھی، اور یہ جو کاسمولوجی کہہ لیں اسے، ہر چیز کے اندر ہماری نشانیاں ہیں، اور وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے۔ یہ باتیں قرآن نے 1400 برس قبل بتائی تھی، جن تک ہماری سائنس آج پہنچی ہے بمشکل۔ یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے۔ تو یہ مختلف اسپیکٹس ہیں جن کو میں ڈائمنشنز بھی کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن کے فہم کے ضمن میں۔ ایک خاص اس کا جو فہم ہے، اس کی جو ڈائمنشن ہے، وہ اس کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ایک مینول آف ریولوشن ہے، ہدایت نامہ انقلاب۔ انقلاب کیسے برپا کیا جائے، اس کے مختلف مراحل پر کیا ہدایات ہیں، اس میں کیا ترتیب ہوگی۔ تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ فہم جو ہے کہ یہ ایک مینول آف ریولوشن ہے۔ جیسے ہم جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو مینول آف ڈسیکشن، اناٹمی کے ضمن میں سب سے پہلی اہم کتاب ہمیں یہ ملی تھی۔ ہدایات تھیں، ذرا فلاں جگہ پر ڈیڈ باڈی کے اوپر ڈسیکشن ہوتی تھی، وہاں شگاف دو تو یہ نظر آئے گا، پھر ذرا اس کو ہٹاؤ تو یہ نظر آئے گا، پھر اس کو ادھر اٹھ کر کو تو یہ نظر آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید ایک انقلابی عمل کے مختلف مراحل کو کھولتا چلا جاتا ہے۔
جب تک کوئی شخص اس پہلو سے قرآن پر غور نہ کرے، قرآن کا یہ خاص پہلو جو ہے فہم کا، وہ اس پر واضح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیرت النبی کا معاملہ ہے۔ سیرت النبی ایک ہے واقعات کے حوالے سے، ایک یہ کہ حضور کی جو خلق عظیم ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ ہیں، ان کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ مختلف پہلو ہے سیرت النبی کے بھی، لیکن سیرت النبی کا بھی بعض پہلو ایسے ہیں اور بعض عقدے ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے جب تک یہ انقلاب کی بات سامنے نہ ہو، کہ مختلف مراحل تھے عمل انقلاب کے۔ یہ جو میں نے بارہ آپ کو بتایا، ٹوائنبی نے فقرہ چست کر دیا، وہ پچھلی صدی کا عظیم ترین فلاسفر آف ہسٹری، ہسٹری اور ہے، فلاسفی آف ہسٹری اور ہے، دو مضامین علیحدہ ہے۔ محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman۔ اب اس جہالت کی بنیاد کیا ہے کہ اس کے سامنے وہ انقلابی عمل نہیں ہے، کہ یہ ایک انقلابی عمل کے دو سٹیجز ہیں، اور اس سٹیجز کے بغیر انقلاب تکمیل نہیں پاتا۔ اسی کی تتبع میں منٹگومری واٹ نے 2 کتابیں لکھ ماری، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور اگرچہ محمد ایٹ مدینہ نامی کتاب میں اس نے حضور کو جو ٹریبیوٹس پے کیے ہیں، جو آپ کی تعریف کی ہے، جو آپ کی تحسین کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ شاید کسی مسلمان اہل قلم سے بھی ممکن وجود میں نہ آ سکے، لیکن اصل کیا اس میں پھیر ہے کہ تضاد دکھایا ہے۔ محمد ایٹ مکہ کچھ اور تھے، محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہو گئے، وہی ٹائم کی بات۔ مکے والا محمد تو ملتا جلتا ہے حضرت یحییٰ سے، حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام، مدینے والا محمد تو اور ہی کچھ ہے، جو سپہ سالار ہے، یہ تو صدر مملکت ہے، یہ تو چیف جسٹس ہے، یہ تو بڑا متضاد ہے۔ اسی طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سوال سامنے آتا ہے کہ ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ مکے میں حکم یہ ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مدینے میں آ کر آتا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تضاد ہے کہ نہیں؟ تو ایک عام شخص جو ہے اس پہ اعتراض کر سکتا ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں دب کر صلح کی جا رہی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا خون کھول رہا ہے، لیکن 1 سال کے بعد جب مکے کا سردار آتا ہے مدینے خود چل کر کے صلح کی تجدید کر لیجئے، حضور سن بھی نہیں رہے بات اس کی۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ تضادات حل ہوتے ہیں اس سے کہ ایک انقلابی عمل تھا۔ انقلابی عمل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک جماعت تیار کرنا، ڈیڈیکیٹڈ لوگ، کمیٹڈ لوگ، ڈسپلنڈ لوگ، تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار لوگ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اس طاقت کو ٹکرانا ہے، باطل کی قوت سے ٹکر لینی ہے۔ تو یہ 2 مرحلے ہیں، پہلے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے، دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے۔ تو اگر یہ ریولوشنری پروسیس سامنے نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے یہ جو حضور کی ہی حیات طیبہ کے دوران ایک بغاوت کی سی کیفیت عرب کے اندر پیدا ہو گئی اور بڑی زبردست خانہ جنگی ہوئی حضور کے وصال کے فوراً بعد۔ پھر خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ کیوں ہے؟ یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے قربانیاں دیں، اس نے سب تقاضے پورے کیے، جو مخالفین تھے وہ مخالفت کرتے رہے،